بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، صحافت ٹائمز میں آپ سب کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ سیرت سیریز کے اس 33ویں ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا معاشرتی بائیکاٹ اس عنوان کے تحت کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا ہی میں بڑے مخلص، وفا شعار، باہمت، سرفروش اور جانثار کارکن مل گئے تھے، جنہوں نے استبداد پسند امراء، اقتدار پرست لوگ اور قبائلی سرداروں کا ہر وار اپنے سینے پر سہا۔ ہر ستم بڑی حوصلہ مندی اور جمع مردی کے ساتھ برداشت کیا۔ تپتی زمین اور دہکتے انگاروں پر لیٹے، بھوکے اور پیاسے رہے۔ دوپہر میں لوہے کی زنجیروں اور زرہوں میں جاں بلب پڑے رہے۔ جسم کو چیر دینے والے کوڑے کھائے، غیر انسانی اذیتیں برداشت کیں، مگر جس راہ پر چل نکلے تھے اس سے ایک قدم بھی واپس مڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ ظلم و ستم کے باوجود جب معاشرے کے کمزور ترین افراد کو بھی اپنے ڈھب پر نہ لا سکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور صداقتوں کے نشانات سے بھی ہر میدان میں شکست کھا گئے، تو ناکامی، بے عزتی اور ذلت و شکست کے تصور سے جھنجھلا گئے۔ اسی جھنجھلاہٹ میں اس نے وہ فیصلہ کر لیا جو دلائل و براہین کے سامنے عاجز آ جانے والے ہر باطل پرست کرتے ہیں۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ اہل حق پر مظالم میں شدت پیدا کرنے کے ساتھ صاحب دعوت کو جس طرح بھی بن پڑے قابو پا کر سر عام قتل کر دیا جائے۔ معزز ناظرین، پھر اہل شرک نے مسلمانوں پر پہلے سے بھی زیادہ سختی شروع کر دی، جس سے جینا مسلمانوں کا جینا دوبھر ہو گیا اور مصیبت انتہا کو پہنچ گئی۔ قریش نے یہ اجتماعی سازش تیار کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ قتل کر دیا جائے۔ جب ابو طالب نے قوم کا یہ رویہ دیکھا تو بنو عبد المطلب کو جمع کیا اور انہیں حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھاٹی میں لے جائیں اور جو قتل کے در پہ ہیں ان سے بچائیں۔ چنانچہ کسی نے خاندانی عصبیت کی بنا پر آپ کی حفاظت کی اور کسی نے ایمان و یقین کے نور اور جذبے کے ساتھ آپ کا پہرا دیا۔ جب قریش کو ابو طالب کی ان حفاظتی تدابیر اور عملی اقدامات کا علم ہوا تو وہ بالکل بپھر گئے اور رد عمل ظاہر کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو گئے اور متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ہمارے راستے میں رکاوٹ بنے ہیں اور انہوں نے ہمارے عزائم کو ناکام بنایا ہے۔ یہ ایک قومی خیانت اور غداری ہے جس سے صدیوں پرانے معاشرتی اعتقادات اور نظریات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ اس لیے یہ اجتماعی فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آج سے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا معاشرتی بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ کوئی شخص ان سے معاشرتی روابط نہ رکھے، ہر قسم کا لین دین، میل ملاپ بند کر دے، نہ ان سے کوئی چیز خریدے، نہ انہیں خریدنے دے، نہ خود ان کے پاس جائے، نہ انہیں اپنے پاس آنے دے، نہ ان کے ساتھ نکاح کرے، نہ انہیں اپنی برادری میں نکاح کرنے کی اجازت دے۔ تمام قبائل کے اتفاق و اتحاد سے جو دستاویز تیار کی گئی تھی وہ خانہ کعبہ میں لٹکا دی گئی تاکہ سب کو اس کا پاس رہے
اور کوئی خلاف ورزی کی جرأت نہ کرے۔ سب نے عہد و پیما کے مطابق اس پر عمل شروع کیا۔ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے ہر قسم کے روابط توڑ لیے اور ملنا جلنا بند کر دیا، اور ان کے لیے منڈی میں آ کر خرید و فروخت کو بھی ممنوع قرار دے دیا۔ اگر باہر سے کوئی قافلہ آتا تو قریش کے ظالم سردار پہلے ہی وہاں پہنچ کر گراں قیمت میں سارا مال اور سارا سامان غلہ خرید لیتے تاکہ بنو ہاشم نہ خرید سکیں۔ اتنی سخت ناکہ بندی اور محاصرے کے نتائج جلد ہی ظاہر ہونے شروع ہو گئے۔ شیب ابی طالب میں محصور افراد کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ رہا۔ وہ پتے کھا کر گزارا کرنے لگے۔ بھوک اور پیاس سے بلکنے والے بچوں کی چیخ و پکار سے پوری وادی گونج اٹھی۔ ان کے رونے اور چلانے کی آوازیں دور دور تک سنائی دینے لگی۔ یہ آوازیں سن کر کسی کا دل خوش ہوتا اور کوئی غمگین ہو جاتا اور اس کا دل درد سے بھر آتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو غیر ہاشمی ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برضا و رغبت اس مصیبت میں شریک تھے، فرماتے ہیں ایک دفعہ رات کو انہیں سوکھے ہوئے چمڑے کا ایک ٹکڑا کہیں سے ملا۔ انہوں نے اسے پانی سے دھویا، پھر آگ پر بھونا اور کوٹ کر پانی میں گھولا اور ستو کی طرح پیا۔ حکیم بن حزام اور حشام بن عمرو ان لوگوں میں سے تھے جو اس نظر بندی اور ظالمانہ کارروائی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ انتہائی برا اقدام تھا جو کسی لحاظ سے بھی جائز اور مناسب نہیں تھا۔ انہوں نے شیرخوار بچوں کو بھوک سے بلکتے دیکھا اور ان کی چیخنے چلانے کی درد بھری آواز سنی تو ان کے اندر کا انسان جاگ اٹھا۔ انہوں نے اپنے طور پر چوری چھپے محاصرین کی امداد کا فیصلہ کر لیا۔ ہشام نے آدھی رات کے وقت اونٹ پر کھانے پینے کی اشیاء لاد کر شیب ابی طالب کی طرف روانہ ہوئے۔ جب گھاٹی کے قریب پہنچے تو نکیل کھول دی اور اونٹ کو گھاٹی میں داخل کر دیا۔ پھر اس نے یہ معمول بنا لیا، کبھی کپڑے، کبھی گندم اور کبھی دوسری ضرورت کی چیزیں اونٹ پر لاد کر اونٹ کو گھاٹی میں دھکیل دیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ بعثت نبوی کے 7ویں سال کا ہے۔ معزز ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔